خدا کے زندہ پاک کلام کو کھولیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یونا کی کتاب، اس کا پہلا باب، پیج نمبر 866 ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، صفحہ نمبر 866 پر ہے۔ یونا کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے 10 آیات تک سنیے خدا ان کا زندہ، خوبصورت، بابرکت پاک کلام، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ لکھا ہے، خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداون کے حضور سے ترسس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداون کے حضور سے ترسس کو پہلے جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداون نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی، اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملا ہراساں ہوئے اور ہر ایک اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں۔ لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم کرہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کس سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے کرہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کس سبب سے آئی ہے؟ تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں، اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوفزدہ ہو کر اسے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ پاک خدا، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے کلام کرتے، کیونکہ آپ زندہ کلام ہو۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کے پاک روح کے لیے، جو ہمیں سکھاتا ہے، ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ Loving God, Heavenly Father, we come to you. We rely upon your wisdom. We are seeking your face as we are going to listen your voice. Please give us a wisdom that we may keep this word in our heart. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے، well, we are talking about the evangelism. We are going through that school of evangelism جس کا ہم حصہ ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے، اس مادھیم سے ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ جو بلاہٹ ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے اور کس قدر اہم ہے۔ کالنگ، بلاہٹ، یہ بہت ضروری بات ہے۔ خداوند ہمیں بلاتا ہے، خداوند ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ جب ہم بشارت کی بات کرتے ہیں، جب ہم منادی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ بنیادی بات ہے کہ ہمیں اپنی بلاہٹ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند نے ہمیں بلایا ہے، اور پھر اس بلاہٹ کے ساتھ جو ایک مقصد ہے اس کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ So sense of calling and purpose in our life is so important. خدا نے جب ہمیں خلق کیا ہے تو there is a reason and purpose behind that. خداوند نے ایسی ہمیں دنیا میں پھینک نہیں دیا۔ We're not thrown in this world by an accident. Definitely
There's a purpose of God. And you can find that purpose in the Word of God. We are not thrown, but sent in this world. खुदा ने हमें भेजा है, खुदा ने हमें पैदा किया है. हमारी जिंदगी का ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हम खुदावन के उस मकसद को, खुदावन के उस बुलाए जाने के मकसद को हम नहीं जानना चाहते. हम इग्नोर करते हैं उस कॉलिंग को. आप कोई शख्स जा रहा हो और आप अगर उसको आवाज देते हैं और आप आवाज देकर गुजर जाएं, तो वो शख्स कैसा महसूस करेगा? जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो माँ बाप प्लान करना शुरू कर देते हैं. एक घर में हस्बैंड एंड वाइफ आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे. बीवी कह रही थी जी मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है. शौहर कह रहा था नहीं जी मैंने उसका इंजीनियर बनाना है. तो वो बड़ी हार्श जो है वो डिबेट चल निकली, डायलॉग, झगड़ा. और जब वो आर्गुमेंट कर रहे थे तो उनकी आवाज थोड़ी सी बुलंद हो गई. उनके अजीज जो उनके घर में ठहरे हुए थे वो उठ के आ गए. उन्होंने कहा कि भाई यू आर फाइटिंग, भाई यू आर्ग्यूइंग. तो वो गेस्ट थे बेचारे, उनको पता नहीं था. उन्होंने कहा जी क्यों झगड़ रहे हैं आप, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा जी वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर बनाना है. उस भले आदमी को नहीं मालूम था कि इनके बच्चे हैं या नहीं है. तो उन्होंने कहा जी वो बच्चे को बुलाएं तो हम उससे पूछ लेते हैं, इसमें इट्स नॉट बिग डील. तो उन्होंने कहा जी बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ. तो झगड़ा किस बात का है? तो बात यह है कि सम टाइम वी आर लिविंग लाइक दैट, विदाउट एनी पर्पस, without any vision, without any calling. We are not exploring that. एक और जो मैं समझता हूं कि मिसकंसेप्शन है, वी आर ऑलवेज सीकिंग कंफर्ट. आपके इंग्लिश में कौन सी बुरी बात है? यू नो, समटाइम पीपल दे आर लिविंग द चर्च, दे लिविंग देयर होम्स because they are not satisfied, because they are looking for comfort. They are living with the high expectation. Why we are having problem with that diverse rate which is increasing day by day in Europe, even in Asia as well. Why people they are leaving the churches? Because they are coming with the high expectation. They're looking comfort. यीशु को भी लोग जो है वो छोड़ जाते थे, उनके पीछे आते थे. कल हमने पढ़ा, कोई कह रहा है जी मैं अपने बाप से मिल रहा हूँ, कह रहा है जी मैं उसको दफन कर रहा हूँ, जी मैं अपने रिश्तेदारों को मिल लूँ, पहले जी मैं जाकर ये काम कर लूँ. सो पीपल आर आफ्टर देयर ऑन इंटरेस्ट. लोग खुदा के पीछे आते थे. देखिए यूहन्ना का इंजील में आपको छठा बाब वक्त नहीं है कि मैं सब हवाले को पढ़ूं. आफ्टर दैट मिरेकल, 5 रोटियों 2 मछलियों का जो मौजजा था, खुदा ने एक बहुत बड़ी भीड़ को सेव किया और लोग खुदा के पीछे आ रहे थे. एक बड़ा हजूम था और उनका आप कहाँ थे, हम आपको ढूंढ रहे थे. यीशु ने कहा और रहने दो, उसी मेनू ने चल बंडे तो रोटियां लब दे. आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, आप इसलिए मुझे ढूंढ रहे थे कि रोटियां खाकर शेर हो. कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बड़ी पेनफुल भी होती हैं, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत है. कुछ लोग मुझे मिले, मैंने कहा जी हम फलां फलां चर्च में गए थे. और जी क्या बात है भाई साहब, उन्होंने कोई अरेंज किया हुआ था, जबरदस्त जी, 4 कोर्स मील था. और ये बात है जी भाई साहब, वो खाना बड़ा जबरदस्त होता है जी. मैंने कहा जी आपने सीखा क्या? आप वहां पे गए थे इबादत के लिए, आपने क्या सीखा, क्या मैसेज था? व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन द वर्शिप? आपने वहां पर क्या किया, क्या सीखा? वो तो जी हमें याद नहीं. खाना याद है, कंफर्ट याद है, कलाम याद नहीं. दैट्स अ प्रॉब्लम. जीसस प्राइम पर्पस वाज नॉट ऑफरिंग कंफर्ट.
but confront the system. Once again, I'm going to repeat that statement. Jesus Christ's prime purpose was not offering comfort, but confront the system. The devil, demonic forces, wolf. खुदा ने कल हमने सीखा था कि खुदा ने कहा कि मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं. So that's not an easy task. People are in bondage. लोग अबलीस की कैद में हैं. Being an army person, I know that जब हम डिजाइन करते थे, how people they need to go into that war zone. मुझे तो खैर कभी ऐसा ख्वाब नहीं, because I was in the general headquarter. पर वहां पर हम डिजाइन किया करते थे. और जो फ्रंट लाइन पे लोग होते हैं, जो फाइट कर रहे होते हैं, they are always in danger. You and me, we are in that front row as a servant of God, the people of God, the children of God. हम उस पहली रो में हैं. हमने लोगों को लीड करना है. तुम जमीन का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो. और जो लीडर होता है, पता कौन होता है? लीड करने वाला, ऑफ कोर्स. रहनुमाई करने वाला. लीडर वो बनता है कि जब सब लोग घबरा रहे हों, डर रहे हों, लेकिन वो उस खतरात में वो घिर जाता है और वो रेस्क्यू करता है, बचाता है. खुदा यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को बुलाया, Jesus called them, come out of your comfort zone. They were doing their businesses. कारोबार कर रहे थे, कश्तियों में थे. And Jesus said, left your boat. कश्तियों को छोड़ दो, जाल छोड़ दो. Come and follow me. आइए, मेरे पीछे आइए. और मैंने इस बात का एक्सपीरियंस किया है. When you are coming into the ministry, when God calls you, always want you to change your career. मछलियां पकड़ने वालों से आदमगीर बनाया, मासूल लेने वालों से उसने उनको शागिर्द बनाया. टैक्स कलेक्टर, मासूल लेने वाले. सो आप को जब खुदा बुलाता है, ये आपका जो जॉब है ना, जो वोकेशन है, उसको वो चेंज कर देता है. सो गेट रेडी फॉर दिस. It's about vision. It's not about your job. It's not about your vocation, कि आप क्या काम करते हैं. If you don't have vision, बाइबल मुकद्दस कहती है, where there is no vision, people will perish. जहां रोया नहीं, वहां लोग बेकैद होते हैं. सॉरी. खुदा यीशु मसीह जो है, वो ये आपसे वादा नहीं करते कि जी आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगी. When God called Abraham, Noah, निमाया, एक लंबी लिस्ट है. दावन ने उनसे कहा कि बस आप यहां से निकलो, ऊर से निकलो, यहां से निकलो, और मैं आपको एक ऐसी सरजमीन में लेके जाऊंगा जहां मैं आपको बरकत दूंगा, बरूमंद करूंगा. There was a challenge. There was no navigation. There was no money. They left their parents, their friends, their loved ones. Fear, खौफ, ये याद रखें. हम आमतौर पर कहते हैं कि fear is the greatest enemy, है ना. ये दिस इज द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ दैट डेवल, जो वो ईमानदारों के खिलाफ इस्तेमाल करता है. बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ फेथ इज नॉट फियर, इट इज फेमिलियरिटी. जो आप फेमिलियर होते हैं ना अपनी लाइफ में जिन चीजों से, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट. नहीं जी मैंने तो कभी ये नहीं किया. और ये जो
چیزیں یہ آپ کو سٹک کر دیتی ہیں, آپ کو بلاک کر دیتی ہیں. اٹس اے گریٹ ہرڈل ان یور لائف. گاڈ از اوپننگ دا نیو وینیو فار یو. جب میں نے یہ میڈیا کا کام شروع کیا, آئی ایم ناٹ اے میڈیا پرسن, مجھے کچھ پتا نہیں تھا, بٹ گاڈ ہیز اوپن دا نیو ڈور فار می. اور خداون نے وہ جو چیزیں میرے لیے بڑی فیملیئر تھی کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ٹریڈیشنل سٹائل ہے عبادت کا, سرمن دینے کا, بٹ یو نیڈ ٹو لرن دا نیو تھنگس اینڈ دیٹ از ایونجلزم. آپ اگر نہیں جی میں نے تو یہ کبھی نہیں کیا, میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا, بٹ یو نیڈ ٹو اڈاپٹ دا نیو تھنگس. ود دا ہیلپ آف دا ہولی اسپرٹ ایوری تھنگ ول بی پاسبل. Pursue your purpose in your life. Try to explore that. اور اس کے لیے آپ کو خداوند کی تابع فرمانی کرنے کی ضرورت ہے. You need to be obedient to God. Look at the disciples. جو کچھ خداوند ان سے کہا انہوں نے اس کو کیا. Let's go back to that text which we read just from the book of Jonah. یونا کی کہانی بہت خوبصورت کہانی ہے. I'm not going to give that book study now, لیکن میں صرف اس کے کریکٹر کو لے کر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں. پرپز in our life, direction in our life is very important. Nowadays we are having that navigation. اور اگر آپ غلط پوسٹ کو ڈال دیتے ہیں نا تو آپ بہت دور چلے جاؤ. کہتے ہیں نا ایک ہی نقطے نے نیرو سے مجرم بنا دیا. اگر آپ ایک ڈیجٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. That is a problem. You need to be very specific. آپ کو اپنے مشن کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں, اپنے پرپس کے بارے میں, اپنی کالنگ کے بارے میں بڑا اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے. Why people they are living the ministry? I know so many people. They started ministry with the zeal and the passion. Oh, میں جو یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ بہت سارے دوست تھے جنہوں نے سیمنری کی. آفٹر گریجویشن دے وینٹ بیک ٹو دا سیکولر ورلڈ. او نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے. جب کلیسیا میں گئے, کام شروع کیا, کہا یار نہیں یہ تو میرے بس کا روگ ہی نہیں ہے. دے لیفٹ اٹ. اپنے دوبارہ انہوں نے کام شروع کر دی. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگوں نے چرچ کے اتنا پیسہ خرچ کیا اور اب آپ خدمت, وہ اور بھی جا سکتا تھا, ڈائسس کسی اور کو بھیج سکتی تھی, چرچ کسی اور شخص کو بھیج سکتا تھا. وائی یو ہیو ڈن دیٹ؟ کیونکہ ان کی بلاہٹ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ جو گریڈ میں, لالچ میں پڑ جاتے ہیں and they are coming to the ministry. کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہے. بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن چنے ہوئے تھوڑے ہیں. بلاتا تو خدا ان سے, لیکن چناؤ جو ہے, سلیکشن جو ہے, خداوند نے اتنے بڑے ہجوم میں سے پہلے 12 کو چنا, پھر 70 کو. Because God knows our heart. خداوند کو ہمارے دل کے بارے میں پتا ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا اس بارے میں دیکھتے ہیں, یونا کے بارے میں. یونا کو خداوند نے بلایا کیونکہ نینوا میں حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. گناہ تھا, بدی تھی. اور ہمیں تھوڑا سا اس بات کو, اس کے کانٹیکس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کون تھے وہاں پہ. وائی گاڈ کالڈ جونا, کیوں بلایا اس کو؟ وہاں پر جو لوگ تھے, دیور موسٹ آف دیم دیور جینٹائلز. اکثریت جو تھی وہ تھے جو کہ غیر قوم سے تھے, دیور ناٹ جیو. اور دوسری جو وہاں پہ سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ گناہ اور بدی وہاں پر بہت زیادہ تھی. تو خداوند نے یونا کو بلایا. اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیئر کالنگ ود دا پرپز. خداوند نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ جو نینوا ہے اس شہر کو جا, اور وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کی شرارت جو ہے اس کو دیکھا ہے. دے آر وکڈ پیپل اینڈ یو گو اینڈ پریچ. ان کو بتائیے سو دے شوڈ ریپینٹ فرام دیئر سن. اب یونا جو ہے وہ ذرا سوچتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے, ججمنٹل ایٹیٹیوڈ. ویل دے ور ڈفرنٹ پیپل. اور وہ کہتا ہے کہ نہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. دیر واز اے ہیٹرڈ ان ہز ہارٹ.
or they are not good people, they are not Jew, why I should go there? Different people, they are my enemy, I should not go there. اور یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے ہماری ایونجلزم میں. جب ہم اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں نہیں نہیں اس شخص سے میں نے بات نہیں کرنی، یہ تو میرے جیسا نہیں ہے، ہم کولو کے بیل کی طرح اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں کولو کے. وی آر ناٹ لیونگ دا کمفرٹ زون. ہم پہلے ہی ایک اپنے دل میں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں نہیں اس کے ساتھ میں نے بات ہی نہیں کرنی. ایونجلزم، بشارت کا کام جو ہے، منادی کا کام جو ہے، یہ سب دنیا کے لیے ہے. تم جاؤ اور سب دنیا کو خداوند کی خوشخبری کا پیغام دو. اور یونا کہتا نہیں جی میں نے نہیں جانا. This is our problem. For the sake of our comfort, understanding, we are changing our direction, our destiny. اس نے کہا جی میں ترسس کو جاؤں گا، میں نے نہیں جانا. میں کیوں جاؤں وہاں پہ نینوا میں؟ Brother and sister, never say no to God. کبھی خداوند کو انکار نہ کریں. I had that experience when I started my training within our theological seminary. I had the same attitude. جب پہلی دفعہ میں گیا میں نے دیکھا وہ دس از ناٹ پلیس فار می، آئی شوڈ لیفٹ مائی جاب. میں کیوں اپنے جاب کو چھوڑوں، میں کیوں ادھر آؤں؟ میں نے جب دیکھا ماحول دیکھا لوگوں کو دیکھا واز ویری ججمنٹل. کیونکہ میں سوچتا کہ یار سیمنری جو ہے وہ ایک بڑا ایسا ادارہ ہوگا جہاں پر سب لوگ ہر وقت دعائیں کر رہے ہوں گے، کلام پڑھا جا رہا ہوگا، بڑی روحانیت ہوگی. ابھی آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات کریں گے انسٹیٹیوشن کے بارے میں. کہا جاتا ہے کہ سادھو سندر سنگھ جو ہیں وہ گئے، کسی نے ان سے کہا جی اگر آپ نے روحانی دیکھنی ہے تو آپ سیمنری جائیں. تو وہ آئے اور سیمنری کے گیٹ پہ انہوں نے کچھ نوجوان مل کے سیمنری اسٹوڈنٹ، تو انہوں نے ان سے پوچھا سادھو جی آپ کدھر آئے ہیں، تو کیسے آنا ہوا آپ کا؟ سادھو سندر سنگھ نے کہا کہ مجھے روحانیت دیکھنی تھی، ڈھونڈنی تھی، تو مجھے کسی نے کہا جی آپ سیمنری میں جائیں. تو سیمنری اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ آپ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ریئل ریئل تھنگ. وی آر ہیونگ ویری ہائی ایکسپیکٹیشن. او چرچ میں جی جب جائیں گے تو وہاں پر تو پتہ نہیں جی لوگ گر رہے ہوں گے ہلیلویا، اور وہاں پہ جو بڑے معجزات ہو رہے ہوں گے. اٹس ناٹ آلویز ہیپننگ. خدا نے کہا کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے، صحت مند کو نہیں. ہم بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وی آر لوکنگ کمفرٹ ہائی، وی آر گوئنگ ود ہائی ایکسپیکٹیشن. نیور سے نو. کبھی بھی خداؤں کو انکار نہ کریں. نیور اگنور دا پلان آف گاڈ. ہو سکتا ہے خداون آپ کو کسی ایسی کلیسیا میں، ایسے چرچ میں لے کے جا رہا ہے، آپ کی اسپرچولیٹی جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کی ضرورت ہو، آپ دعا گو ہیں، آپ کلام کو سمجھتے ہیں، اور وہاں پر آپ جائیں اور آپ کی وہاں پر پریزنس جو ہے وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو. مجھے بہت دفعہ یہ کہا گیا کہ بھائی صاحب یو آر سفرنگ اے لاٹ when you're serving in your own people, اور no doubt in that. ایک شخص نے کنونشن پہ تھا، میں تو میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا بھائی صاحب ہے تو یہ بیماری، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو. میں نے کہا جی فرمائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی آپ کا ہارٹ ان لارج ہے. میں نے کہا وہ کیا بات ہے بھائی؟ بیکاز دس از دا کائنڈ آف ڈیزیز کہ ان کا اس کا ہارٹ ان لارج ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے جی جو نارمل ہارٹ والا آدمی ہے نا وہ اپنی کمیونٹی میں کام نہیں کر سکتا، جس کو کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی پاجی کی بیچی کر جاتا ہے نا. جس کو گھر میں کوئی دوسری دفعہ روٹی نہیں دیتا وہ بھی آ کے تو تڑیاں لگاتا ہے. تو کہتا ہے جی یہ نارمل ہارٹ والا آدمی نہیں کام کر سکتا. کہتا ہے میں نے آپ کی منسٹری کو دیکھا، آپ کے کام کو دیکھا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. میں نے کہا دس از آل بائی دا گریس آف گاڈ. سو مینی ٹائم وی آر تھنکنگ آن دیز لائنس وائی آئی شوڈ گو دیئر. ہم
بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. سم ٹائم پیپل دے فیل ویری پراؤڈ، اور جی میں فلاں کیتھیڈرل کا ممبر ہوں، ہے نا. وہ وہاں پہ بشپ صاحب جو ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ میں جا کے مسافہ کرتا ہوں، شیک ہینڈ کرتا ہوں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دا پور چرچز، جہاں پر آپ کو نیچے زمین پر بیٹھنا پڑے، شاید جہاں پہ کمفرٹ چیئرز نہ ہو، جہاں پہ میوزک نہ ہو. میرے پیارے دوست کرنل ناصر جیمز، آئی ریئلی اپریشیٹ ہم. ناؤ ڈیز از ان کینیڈا. وہ آتے تھے ان لوگوں میں، جب میں راولی کنٹونمنٹ میں تھا، جو صفائی کا کام کرنے والے تھے، غریب لوگ، ان کے درمیان وہ آ کے بیٹھتے تھے گھاس پہ. بعض کا تو ان کو جگہ بھی نہیں ملتی تھی. میں نے ان کے لیے یہ دفعہ ہم نے کہنا چلو جی وہاں پہ ہم چٹائی کو بچھا دیتے ہیں، کارپیٹ بچھا دیتے ہیں، لیکن وہ آ کے نیچے بیٹھتے تھے گھاس پہ. خدا ہم اس مسیح سے سیکھیں. وہ ہماری خاطر انسان بن گیا، اس نے ہماری خاطر دکھ سے ہے. لوگ کہا وہ یہ جی گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، معصول انہوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. ٹرائی ٹو بی لائک کرائسٹ مائنڈیڈ. ٹرائی ٹو بی obedient. ڈونٹ اوائڈ دا ہارڈ پلیسز. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا بھائی یونا. یونا نے کہا میں نے نینوا نہیں جانا. اور اس نے پیسے خرچ کیے اور جہاز سے بیٹھا اور دوسری طرف چلا گیا. جب آپ تابع فرمانی نہیں کرتے، آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مشکل کا باعث بن جاتے ہیں. اور وہ جہاز میں بیٹھا تو لکھا کہ وہ طوفان آ گیا، آندھی آ گئی اور بڑا طوفان ہوا، برپا ہو گیا، طوفان برپا ہو گیا اور جہاز جو ہے وہ ڈوبنے لگا. تو پھر انہوں نے ساری اجناس جو ہے وہ پھینکی کہ چلیں جی جہاز بچ جائے، ہلکا کیا جہاز کو. پھر ان سے پوچھا، اور وہ سو رہا تھا مزے سے، یونا سو رہا تھا. وہ سگل کر رہے تھے، ملاح جو تھے کوشش کر رہے تھے کہ جان بچ جائے، اور وہ سو رہا تھا. He was trying to satisfy himself. Do not try to run from the purpose and the presence of God. تیری روح سے میں بھلا کہاں جاؤں، بھاگ کے کہاں جاؤں. خدایا تیری روح تو بھلا نس کے میں کدھر جاواں. میں چڑھ جاواں جی آسماناں تے تو اوتھے بھی ہے تو ہی. سمندروں پار جا اترا تو اوتھے بھی ہے تو ہی. This is a divine purpose with the presence of God. And God is always with us. Maybe it's a hard choice when you are going for the evangelism. But we need to say yes to God. خداون مجھے تو جہاں بھیجے گا میں جاؤں گا. اور پھر خداون نے کیسے اس کی مدد کی. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا خداون نے اس کے لیے. جب اس کو سمندر میں ڈالا گیا، سب اس کہانی سے واقف ہیں. اس نے کہا جی میں قصوروار ہوں، میری غلطی ہے، میری وجہ سے طوفان آیا. تو کچھ ان کو بتایا تھا کہ میں عبرانی ہوں، میں یہودی ہوں، میرا یہ مقصد تھا اور میں خدا ان کے ہاتھ سے بھاگا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سمندر میں پھینک دیں والنٹرلی. He accept that. Don't rely upon your own intelligence, your own plan and the purpose in your life. Try to follow the plan of God. پھر آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے، آپ ان کو بھی بچا پائیں گے. وینجزم کے حوالے سے میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج صبح میں جب میڈیٹیٹ کر رہا تھا تو یہ بات میرے من میں آئی کہ کیوں ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیوں ہمیں اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی ضرورت ہے. وائی وی شوڈ ڈو دیٹ. میں سوچ رہا تھا کہ وائی ایم گیٹنگ ارلی ان دا مارننگ، وائی ایم پریپیئرنگ مائی سیلف، وائی ایم براڈ کاسٹنگ دس پروگرام. اینڈ گاڈ گیو می اے ونڈرفل ونڈرفل ویژن. لیسن خدا نے ایک دیا، سبق دیا. اور وہ کیا، میں آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹنا چاہتا ہوں. خداون لوگوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں. پیپل آر ان بانڈیج، پیپل دے آر ڈائنگ وداؤٹ کرائسٹ. مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ میڈیکل کے پروفیشن میں ہوں، نرس ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور آپ روڈ پہ جا رہے ہیں
وہاں کوئی شخص گر جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اگر ایک اچھے دل کا شخص جو ہے، جو ڈاکٹر ہے، نرس ہے، وہ وہاں سے گزرے ہوں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کہیں گے جی ہاں جی میں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز میں اگر کوئی پرابلم ہو جائے ایروپلین میں، اور وہاں پر دیکھتے ہیں از دیئر اینی ڈاکٹر. نارملی وہاں پہ جب انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں تو اس میں ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ جو باڈی گارڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں بیچ میں ریسکیو کرنے کے لیے، ایمرجنسی کے لیے کمانڈرز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے. تو دس از نارمل پریکٹس ناؤ ڈیز ڈیو ٹو دیٹ ٹیررزم. تو جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے. تو اگر وہاں پر کچھ کسی کو پرابلم ہو جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں جی آئی ایم ہیئر، آئی کین ہیلپ دس گائے، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں. اگر آپ ساحل سمندر پر ہیں، دریا پر آپ سیر کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اور آپ ایک اچھے تیراک ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نے جم کر کے اس کو بچانا ہے، میں نے اس کو محفوظ کرنا ہے. عزیزو, if you are expertise, if you are capable of doing something, you're having the knowledge of the word of God, you are intelligent, knowledgeable, but you are not doing the work of God, you will be answerable for that. آپ خدا کے سامنے اس بات کے لیے جواب دیں گے. جو نیکی کرنا جانتا ہے اور اس کو نہیں کرتا، وہ اس کے لیے گناہ محسوب ہوتا ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کلام سنانے سے، آپ کے اس کام کے کرنے سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، لوگ خدا سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. Now I'm looking, there is a good number of people, those who are watching this breakfast show, and for the it's no more وہ جاتے ہیں گلیمر کا ایک ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ چلے میں بیٹھوں لوگ مجھے دیکھیں میری. No, 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 it's not like that. It's a responsibility, it's a duty. ایک وقت تک بڑا کریز ہوتا تھا جی وہ جائیں گے ٹی وی پہ، لوگ کہیں گے وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں یا ریڈیو پہ آواز آ رہی ہے ساری. نہ نہ، is no more like that. اب یہ ایک رسپانسبلٹی بن گئی ہے، اور یہ رسپانسبلٹی آپ کی بھی ہونی چاہیے. یہ ذمہ داری آپ نے بھی لینی ہے. خداوند نے آپ کو بھی اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے. پیپل آر ڈائنگ اراؤنڈ یو. اسٹارٹ فرام یور فیملی. میں نے کل آپ سے بات کی تھی. اسٹارٹ ود یور فرینڈس. اسٹارٹ شیئرنگ دا ورڈ آف گاڈ. ہم اپنے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اپنی جسمانی خواہشات کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے. بٹ یو نو دس ورلڈ از ناٹ دا فائنل ڈیسٹینیشن. ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خدا ان کے پاس ہے. And when Jonah, he went to Nineveh, وہ جب وہاں پر گئے انہوں نے منادی کی، اور منادی کرنے سے لوگوں نے توبہ کی، اور خداوند نے ان کو بچایا، ان کو محفوظ رکھا. You never know the plan of God. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کام کرنے سے کس کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے گی، کون خدا ان کے پاس آ جائے گا. But you need to be obedient to your call. You need to learn about your purpose in your life. اگر ابھی تک آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلا، دیکھیں جاتے سمے میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہیے. پہلے میں شاید یہ بات آپ کے ساتھ بانٹی کہ 2 days are very important in the life of anyone. The day when you was born and the day when you will find the purpose in your life. 2 دن انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں. ایک وہ جس دن وہ پیدا ہوتا ہے. ہم سب بڑے اپنی برتھ ڈے کو بڑے شوق سے منانا چاہتے ہیں. آپ کی برتھ ڈے ہو اور کوئی آپ کو ہیپی برتھ ڈے نہ کہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے مجھے ہیپی برتھ ڈے نہیں کہا، ہے نا. تو دیٹ ڈے از ویری امپورٹنٹ جب آپ دنیا میں آئے. اور دوسرا کہ جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یار میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹرائی ٹو فائنڈ دیز 2 things. یور کالنگ، آپ بلائے گئے ہیں، یقیناً آپ بلائے گئے ہیں. خدا نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں چنا ہے، ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا ہے، اپنے خاندان میں شامل کیا ہے. ہم پراؤڈلی یہ کہتے ہیں ہم کرسچن. واٹ دیٹ مین؟ کرائسٹ لائک.
ہم مسیح کے لوگ ہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہیں. تو اگر ہمیں اس مقصد کا نہیں پتا کہ ہم کیوں اس کے خاندان میں آئے ہیں، کیا مقصد تھا، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ کیسے خوبصورت ہوگی. Brother and sister, as we are talking about this evangelism, it is very important. خدا نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو بلایا ہے، ہمیں اس کو جاننے اور اس کو مشق کرنے کی ضرورت ہے. I know so many people, they've gone through very difficult scenario in their life, painful experiences, جہاں پر ان کو emotionally, spiritually, physically, they suffered, but they continue their mission. میں بڑا خوش ہوں، میری پیاری بہن روبی مقصود اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. And I don't mind to share this. Dr. Reverend Maqsood Kamal is a good friend of mine, like my brother. ہمارے پچھلے 36 سال سے تعلقات ہیں. He had that experience. Ministry میں، seminary میں, he was a vice principal. He suffered a lot. But beside all these experiences, he continued his ministry. ابھی ہم تھرسڈے کو اس بارے میں بات کریں گے جب لائیو پروگرام ہوگا 3 بجے. ضرور آپ اس میں شامل ہوئیے گا. So this is not a bed of roses. Ministry is not like that. خداون برکت دیتا ہے. You need to set people free. آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. لیکن اگر آپ نینوا کی بجائے ترسس کو بھاگ رہے ہیں، ہے نا، خداون لے آتا ہے، اس کو پتا ہے، وہ موڑ لیتا ہے آپ کو، چاہے آپ بھاگنے کی کوشش کریں. میں بتا رہا تھا سیمنری کے، اور میں اس بات کو ختم کروں گا. سیمنری میں گیا اور میں نے کہا نو نو دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. آئی لیفٹ دا سیمنری، وینٹ بیک. اور خداوند نے مجھے کیسے واپس بلایا. ایکسیڈنٹ ہوا، 3 فریکچر ہو گئے میرے بازو پہ. دین آئی ہیڈ دیٹ ایکسپیرینس آف دا میریکل ان مائی لائف، ایکسپیرینس آف ہیلنگ. خداوند نے ہیل کیا. آئی کیم بیک ان ٹو دا منسٹری. اور پھر جو بھی ہوتا رہا، جو بھی کرائسس آئے، میں نے کبھی ان کو کنسیڈر نہیں کیا. بیکاز آئی ریکگنائز مائی کالنگ، کہ خداوند تو نے مجھے بلایا ہے، اینڈ یو ول اوپن دا نیو وینیو اینڈ دا نیو ڈور فار می. جب آپ خداوند کی تابع فرمانی کرتے ہیں، ہی از امپاورنگ یو، ہی از ہیلپنگ یو ان یور منسٹری. دس میسج ناٹ اونلی فار دا پاسٹرز اور دا منسٹر آف دا ورڈ آف گاڈ، یہ ہم سب کے لیے ہے. خداوند نے ہم سب کو چنا ہے، بلایا ہے، اور اس بلاوے کے لائق چال چلیں جس کے تحت آپ بلائے گئے ہیں. اگر آپ صرف اس دنیا میں سوچ رہے ہیں کہ اس لیے آئے ہیں، جو ایپیکوریس تھے وہ کہتے تھے کھاؤ پیو مر جاؤ، یہی دنیا ہے. No, this is not life. This is not a good attitude. یہ جو فلاسفی ہے نا، میں پاکستان میں تھا، لاہور میں سیمینار کروایا میں نے وہاں پہ الحمرہ میں. تو گڈ نمبر پیپل ور دیئر، اور تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ اس سیمینار میں آئے. باہر کھڑا تھا، الحمرہ کے باہر کھڑا تھا، تو ایک شخص میرے پاس آیا، تو بڑا ویل ڈریس خوبصورت شخص. تو مجھے کہنے لگا بھائی صاحب آپ انگلینڈ سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں. آپ کی فیملی کدھر ہے؟ میں نے کہا جی وہ انگلینڈ میں ہے. تو کہتے ہیں جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو اپلفٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ بشارت کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس بات کو بھول جائیں، آپ اپنی فیملی کو جا کے لک آفٹر کریں. میں نے اس شخص کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ بندہ کیسی بات کر رہا ہے. کہتا جی آپ ان کی بہتری کی بات نہ کریں، جس حال میں ہے نا ان کو رہنے دیں. تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا، میں نے کہا یہ بندہ کرسچن ہے، کون ہے یہ؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا جی میں اس کو مسیحی نہیں سمجھتا جو بانٹ کے روٹی نہ کھائے. اس شخص نے بڑا مجھے عجیب طریقے سے رسپونڈ کیا. اس نے کہا جی بانٹ کے تو آپ روٹی تب کھائیں گے جب آپ کے پاس یہ لوگ رہنے دیں گے. میں نے کہا بھائی میاں تو کیڑیاں گلاں پہ گیا، کیا باتیں کرتے جا رہے ہو آپ. میں نے کہا بھائی جی تھینک یو ویری مچ آپ کی ایڈوائس کے لیے، گاڈ بلیس یو.
دس از اے ایٹیٹیوڈ آف دا سم پیپل کہ جی جائیں جی آپ اپنی لائف انجوائے کریں. وائی یو آر کمنگ ہیئر ان دس کنٹری اینڈ یو وانٹ ٹو اسپینڈ یور ٹائم ان دیز پیپل. Among all these people, you don't need to spend your resources. But this is not a Christ-like attitude. If you're not sharing your resources, if you're not contributing among all these, if you're not adding value in the lives of the people, Jesus added so much in our life. He gave his life. اس نے اپنی جان میرے اور آپ کے لیے دے دی ہے. بٹ اف یو آر ناٹ کنسیڈرنگ پیپل, یو آر ناٹ لسننگ کیئرفلی کہ خدا ان کہاں پر آپ کو بھیجنا چاہتا ہے, کیا کام آپ سے لینا چاہتا ہے. نیور تھنک اباؤٹ یور سرکمسٹانسز. وہ جی حالات سازگار نہیں ہیں, فلاں میرے خلاف ہے, فلاں جو ہے وہ میری بات نہیں سنتا, جی وہ وسائل نہیں ہے. یور سرکمسٹانسز چینج لائک دس. تھنک اباؤٹ یور ڈیسٹینیشن. کہاں پر آپ نے جانا ہے. نینوا جانا ہے یا ترسس جانا ہے. یونا سے سیکھیں, اس کی زندگی سے سیکھیں, اس کریکٹر سے سیکھیں اور اپنی ڈیسٹینیشن پر دھیان دیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج یور مائنڈ اینڈ یور ڈیسٹینیشن اینڈ یور ڈائریکشن. فالو دا ڈائریکشن آف دا ہولی اسپرٹ. مے گاڈ بلیس یو. آئیے دعا مانگیں. پرم پتا ہمارے آسمانی باپ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے ہم کلام ہوتے ہو. Heavenly Father, we understand that we are in a troublesome world where there's so many challenges. Circumstances are not in our favor. People are not in our favor. But, well, you are with us. We are not afraid. جب تو ہمارے ساتھ ہے, تیرے ساتھ تیری لاٹھی سے ہمیں تسلی اور اطمینان ہے. تو ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو ہمارا پیالہ لبریز کرتا ہے. تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو کہ تو سردار گلا بان ہے. تو اپنی بھیڑوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا. تو نے سنبھالتا ہے. تو اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. تو نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں. آسمانی باپ, پرم پتا, ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو برکت دیجیے. اور وہ تمام لوگ جو کہ خدا تیرا کام کرنا چاہتے ہیں, تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں, منادی کرنا چاہتے ہیں, بٹ دے آر ہرڈلز ان دیئر لائف. دے آر پیپل ان دیئر لائف دوز ہو آر ڈسکریجنگ دیم. دے آر ناٹ ہیلپنگ دیم. بٹ وی آر ریلائنگ اپون یور ہیلپ. You are giving us comfort, Heavenly Father. You sent your Holy Spirit, the Comforter. Almighty God, please bless your people. Be with us. برکت دیجیے, رحم کیجیے, ہماری رہنمائی کیجیے. And the people, those who are dying without that salvation, we need to rescue them. We need to bring them back under the shadow of your cross. Almighty God, I pray for all the pastors, all the seminaries and the Bible colleges, all the churches, the servant of God, those who are serving your people in the different situations. Please be with them and bless them. We ask your blessing upon our programs, our school of evangelism. Heavenly Father, bless all of us. میں آپ سے بنتی کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں, بے گھر ہیں, آپ کے نام سے ستائے جا رہے ہیں. The persecuted church, wherever they are. Heavenly Father, bless them. مدد کیجیے, برکت دیجیے. اور جتنے بھی اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہیں, each and every person, those who are part of this worship today, Heavenly Father, ask your anointing, your blessing for them. Prepare them for your word. Prepare them for the evangelism. Bless them. In Jesus' name we ask this. Amen. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بھی بخش دیجیے. جس سے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. چلیے جلدی سے میں آپ کو جو پروگرام ہے وہ بتا دوں, کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے. جو ہمارا سنڈے کا جو پروگرام ہے, بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. آپ ضرور آئیں اس میں, اور خداوند یقیناً آپ کو برکت دے گا. ہمیں کچھ نہ کچھ پریکٹیکل بھی کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف اگر ہم باتیں کرتے رہیں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پریکٹیکل یہ ہے کہ 23 تاریخ کو سنڈے کے روز, جی میں سلائڈ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور ہم دیکھتے ہیں اس بات کو, اس کو بڑا کر. ہاں جی,
یہ ہمارے چرچ کی اپنی بائبل ٹی وی گلوبل کی 10th اینیورسری بھی ہے، 10 سال ہو گئے اس چینل کو، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ ضرور آئیں اور آپ ہمارے ساتھ اس شکرگزاری کی عبادت میں شامل ہوں۔ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں یہ شکرگزاری کی عبادت ہوگی، اور اسی عبادت کے دوران ہم اپنے اس پروگرام کے حوالے سے، اسکول آف ایونجلزم کے حوالے سے، ہم ایونجلسٹ کو ہم ان کو اپوائنٹ کریں گے، اور ان کے اپوائنٹمنٹ کے بعد وی آر گوئنگ ٹو ارینج دیئر ٹریننگ، اور یہ پروگرام جو ہے یہ اسی عبادت کا حصہ ہوگا۔ 1 بجے یہ پروگرام ہوگا، اور ایڈریس جو اسکرین پہ آ رہا ہے، 309 وکٹری فارم روڈ، ہیسٹن، TW50DR۔ اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے آپ کو پیش کریں اس بات کے لیے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی میری کوالیفیکیشن نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، اور پھر آپ کبھی بھی اس کام کو نہیں کر پائیں گے، تو آپ جو کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ضرور اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور آپ آئیں اور ایک اس شکرگزاری کی بات میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ 10th اینیورسری جو ہے ہم بائبل ٹی وی گلوبل کی منائیں گے، اور پھر 23 سے پہلے ایک پروگرام جو ہے تھرسڈے کو، یعنی 20 تاریخ کو، 20 فروری کو یہ پروگرام ہوگا، لائیو سٹریمنگ ہوگی، اور اس میں ڈاکٹر ایرک سرور جو ہیں وہ USA سے ہمیں جوائن کریں گے۔ از اے ونڈرفل میوزیشین اینڈ مشنری، جو ہیں ایک زبردست مشنری ہیں، اور اس کے ساتھ وائس پرنسپل ہیں سیمنری کے ڈاکٹر سلیم یونس، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اس میں ہم کچھ جو پنجابی کرسچینٹی جو ہے، ہسٹری جو ہے، اس کے بارے میں، پنجاب کے بارے میں ہم بات کریں گے، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا۔ UK ٹائم کے مطابق 5 بجے ہے، اور امریکہ کے ٹائم کے مطابق صبح 9 بجے، اور پاکستان میں شام رات کو 9 بجے یہ پروگرام ہوگا۔ اور یہ اشتہار جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ضرور آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں آپ۔ تو ہسٹری آف پنجابی کرسچینٹی، اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے اوریجن کے بارے میں، چونکہ میرا تھیسس بھی جو تھا وہ بڑا خوبصورت اس حوالے سے تھا کہ رول دا پاکستانی کرسچن ان UK، اور اس حوالے سے میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ یہ سبجیکٹ ہوگا، تو آپ بھی یہ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا، اور اس پروگرام میں آپ ضرور شامل ہوئیں۔ تو یہ کچھ پروگرام جو میں نے آپ کے ساتھ بانٹے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور برکت پائیں گے، اور اپنے گاؤں میں بھی آپ اس سارے پروگرام کو یاد رکھیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا اپنا چہرہ پر جلوہ گر فرمائے۔ پادری نوبل کو اجازت دیجیے، کل صبح 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، ہم اپنے اس سبجیکٹ کو جاری ساری رکھیں گے، مزید اس بارے میں سیکھیں گے۔ تو خدا آپ کو برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔